اقبال نے کہا تھا، ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ چنگیز و ہلاکو جنہوں نے مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا دیے تھے، آخر کار اسلام سے ہار گئے۔ چنگیز خان کے پوتے برکائی خان نے اپنی قوم سمیت اسلام قبول کر لیا۔ بے شک اسلام ایک بہت طاقتور اور حیرت انگیز مذہب ہے۔ جب مائیکل جیکسن کے بھائی نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مائیکل جیکسن نے نومبر 2008 میں اسلام قبول کر لیا تھا مگر اعلان نہیں کیا تھا، تو مجھے اپنا امریکی دوست تصور حسین بہت شدت سے یاد آیا، جب اس نے مجھے کہا تھا کہ مائیکل جیکسن کو اس لیے قتل کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کے اعلان کے ساتھ اپنے تمام چاہنے والوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے والا تھا، تو میں نے اس کا کھل کر مذاق اڑایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مائیکل جیکسن کے مسلمان ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی ہزاروں عیسائی لڑکیاں اور لڑکے اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر اس نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تو یہ عیسائیت کے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ یہ بات دنیا میں کئی اہم ترین لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر اپنی مجبوریوں کے سبب اعلان نہ کر سکے۔ میری آج کی گفتگو ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے، پنجاب کے ایک ایسے ہی گمشدہ ہیرو کے بارے میں ہے۔ یہ شخصیت گورنمنٹ کالج لاہور کی پہلی پرنسپل تھی۔ ان کا نام گارڈ لیب ولیم لائٹنر تھا۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی ترکی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام عبدالرشید صحیح رکھا تھا، مگر اعلان نہیں کیا تھا۔ صرف قریبی لوگ جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہیں قرآن حکیم کی کئی سورتیں حفظ تھیں۔ انہوں نے لندن میں مسجد بھی تعمیر کرائی۔ ان کا انتقال 22 مارچ 1899 میں بون میں ہوا۔ ان کی لندن میں اسی مسجد کے قریب تدفین ہوئی، لیکن تدفین ہوئی عیسائی مذہب کے مطابق، بالکل اسی طرح جیسے مائیکل جیکسن کی تدفین بھی بحیثیت کرسچین ہوئی۔ ان کی قبر کے خطبے پر عربی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ علم دولت سے بہتر۔ کہنے کو عبدالرشید لائٹنر کے نام سے ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے نزدیک وہ لائٹنر نہیں عبدالرشید ہیں۔ اپنے زمانے میں ان کی جو پہچان تھی وہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کا اور پیغمبر اسلام کے پیغام کا جس طرح سے بے خوف دفاع وہ کرتے تھے، اس زمانے میں اس طرح مسلمان بھی نہیں۔ وہ 1841 میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں قسطنطنیہ میں انہوں نے ترکی اور عربی زبانوں میں نانوں پر پوری طرح عبور حاصل کیا۔ 1860 یا 59 میں کنگ کالج لندن میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔
1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے سوچا کہ بر صغیر کے شمال مغربی حصوں میں بھی مغربی تعلیم کو فروغ دیا جائے، سو انگریزوں نے لائٹنر کو 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل کے طور پر خدمات سر انجام دینے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے بخوبی قبول کر لیا اور پھر پنجاب یونیورسٹی اور دیگر اہم اداروں کے قیام میں ان کا نمایاں کردار رہا۔ لائٹنر کی لسانی صلاحیتیں حیران کن تھی۔ انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ وہ 25 زبانوں میں بولتے، لکھتے اور پڑھتے تھے۔ انہوں نے عربی گرامر اور نسلیات اور موجودہ پاکستان کے جو یہ شمالی علاقہ جات ہیں ان کی رسم و رواج پر بہت کام کیا، بہت لکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام نو آبادیاتی حکمرانی کی سبب شدید دباؤ کا شکار تھا۔ لائٹنر نے محمد حسین آزاد کی مدد سے اردو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور مقام و مرتبہ کے متعلق ایک مفصل کتاب تصنیف کی۔ یہ کتاب 1831 اور 1876 میں 2 جلدوں میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پڑھ کر لائٹنر کے عقیدے کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ انگلستان واپس چلے جانے کے بعد لائٹنر نے اپنی فکری جستجو کو جاری رکھا۔ لندن کے جنوب میں والنٹیر انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس میں بر صغیر کے طلباء کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مذاہب پر سیمینارز اور مباحثوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لندن میں ہونے والے ایک مذاکرے میں انہوں نے اسلام کو ایک عظیم اور کامل مذہب قرار دیا اور اپنے عیسائیوں سے کہا کہ تم محمد کی طرف سے بیان کی گئی سچائیوں کو تسلیم کر کے ان کی تعظیم کر کے ایک بہتر عیسائی بن سکتے ہو۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے اسلام پر ہونے والے حملوں کو بھی روکا، مغرب کی طرف سے اسلام کے ساتھ منصفانہ سلوک کی انتھک وکالت کی۔ عبدالرشید بے شک ایک غیر معمولی شخصیت تھے، ایک عظیم عالم تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور جیسی عظیم درسگاہ قائم کی جو اس وقت ایک یونیورسٹی کے طور پر ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، اور جب سے ڈاکٹر اصغر زیدی اس کے وائس چانسلر بڑے ہیں اس یونیورسٹی نے نئی منزلوں کو چھوا ہے، نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ میں ڈاکٹر اصغر زیدی سے کہوں گا کہ وہ یونیورسٹی میں عبدالرشید چیئر قائم کریں جو اس عظیم مسلمان سکالر کے تمام پوشیدہ گوشوں کو منظر عام پر لائے۔ انہوں نے جو کتاب اسلام کے متعلق لکھی تھی، یونیورسٹی اس کی دوبارہ اشاعت کا بندوبست کرے، اس شخصیت کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس کرائی جائیں۔ وہ جس نے غلامی کے دور میں لاہور کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا تھا، اس کا اتنا حق تو ہے۔ میں عبدالرشید کو پنجاب کا ایک گمشدہ ہیرو سمجھتا ہوں۔